बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। क्या तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है? बाज़ लोग ऐसे ही ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। क्या है ये मामला, देखेंगे सबसे पहले हेडलाइन। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिड सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिड्स, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और इत्तेहादी मुल्कों के फौजी इत्तेहाद नाटो ने कहा है कि रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से जंग का रुख नहीं बदलेगा। नाटो तर्जुमान फरद खाला ने कहा कि इससे यूक्रेन के इत्तेहादी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका और दूसरे नाटो मुल्क 2022 से यूक्रेन की भरपूर फौजी मदद कर रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका और बरतानिया की तरफ से दिए गए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल रशिया में काफ़ी अंदर तक हमलों के लिए किया था, जिसका जवाब देते हुए तारीख में पहली बार किसी मुल्क ने, यानी रशिया ने, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जंग में इस्तेमाल किया। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका और इत्तेहादी मुल्कों को एक पैगाम है। इन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूक्लियर हथियारों के साथ हमले के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन रशिया ने रवायती हथियारों के साथ ये हमला किया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मची हुई। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया की तरफ से इस हथियार के इस्तेमाल का मकसद साफ है। दुनिया को चाहिए कि रशिया को इसका जवाब दे। इस दौरान रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जुमेरात को यूक्रेन के शहर निप्रो पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और बरतानिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इस्तेमाल का जवाब है। पुतिन ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने से पहले रशिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में अहम तब्दीली की थी और इशारा दिया था कि ज़रूरत पड़ने पर यूक्रेन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के अलग अलग मकामात पर रशिया के हमले जारी रहे। रशिया ने औसत दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल से भी यूक्रेन में हमले किए। इन हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के साबिक मिलिट्री कमांडर इन चीफ वॉलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी नज़र में तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। ये एक सनसनीखेज दावा है। उन्होंने कहा कि जंग में रशिया के इत्तेहादियों का सीधे तौर पर शामिल होना इस बात का इशारा है कि तीसरी आलमी जंग, हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के सिपाही यूक्रेन के महाज पर लड़ रहे हैं। ईमानदारी की बात यह है कि ईरान के शहीद मिसाइल्स भी खुलेआम किसी शर्म के बगैर सिविलियंस को मार रहे हैं। चाइना के सिपाही भी रशिया की ज़मीन पर हैं। फिलहाल बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर की हैसियत से काम करने वाले साबिक मिलिट्री चीफ ने कहा कि यूक्रेन के इत्तेहादियों को, यानी अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को फैसला कुन कदम उठाना चाहिए और जंग को मुल्क की सरहदों से परे फैलने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंग को यहाँ रोकना मुमकिन है, लेकिन हमारे इत्तेहादी ये बात समझ नहीं रहे हैं। ये बात बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन के बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल एक संगीन मोड़ है। उनका मानना है कि एक ऐसी दुनिया में जिसमें न्यूक्लियर हथियारों को हरकत में लाया जाएगा, जियोपॉलिटिक्स यानी आलमी सियासत के मौजूदा माहौल से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रशिया की मिसाइल्स को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि रशिया के नए मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज़ी से सफ़र करते हैं। उन्होंने कहा कि रशिया उन मिसाइल्स का इस्तेमाल यूक्रेन के किसी भी इत्तेहादी के ख़िलाफ़ कर सकता है जिनके मिसाइल्स रशिया पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका साफ इशारा अमेरिका और बरतानिया की तरफ था। अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इस्तेमाल की इजाज़त दिए जाने के बाद पुतिन का ये पहला खिताब है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि हमें उन मुल्कों के ख़िलाफ़ हमारे हथियार इस्तेमाल करने का हक़ हासिल है जो हमारी ज़मीन पर हमलों के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। जहां यूक्रेन जंग के नए नए पहलू सामने आ रहे हैं, सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, वहीं मिडल ईस्ट के तार भी कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं, जहां पर इसराइल हमले कर रहा है। इसराइल और ईरान के दरमियान तनाव है। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की।
حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے نارتھ غازہ کے بیت لاہیہ میں ایک جھڑپ کے دوران 15 اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ القسام بریگیڈ نے ٹیلی گرام چینل پر بتایا کہ بیت لاہیہ اسکوائر کے علاقے میں 15 فوجیوں کے ایک گروپ کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور تمام فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ القسام بریگیڈ اور اسرائیلی فوج کے درمیان غازہ کے کئی مقامات خاص طور پر نارتھ غازہ میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ اکتوبر میں نارتھ غازہ میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے جبالیہ میں اس کے 30 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ نارتھ غازہ میں اسرائیلی فوج کا آپریشن 47 دنوں سے جاری ہے۔ اس آپریشن اور اندھا دھند بمباری میں 2000 فلسطینی جاں بحق ہو چکے۔ اسرائیل نے غازہ اور لبنان کے کئی مقامات پر حملے جاری رکھے۔ ساؤتھ لبنان میں کیے گئے ایک حملے میں 2 پیرامیڈکس ہلاک ہو گئے۔ اس دوران غازہ میں کمال عدوان ہاسپٹل کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیل پچھلے تقریباً 14 مہینوں سے جاری لڑائی میں سویلین آبادیوں کے علاوہ ہاسپٹلز کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ کے کمال عدوان ہاسپٹل میں اسرائیلی حملے کے بعد آکسیجن سپلائی ختم ہو گئی۔ کمال عدوان ہاسپٹل میں حملے میں 6 میڈیکل سٹاف ممبرز زخمی ہوئے، ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ رفح کے قریب ایک حملے میں 2 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیلی فوج نے غازہ پٹی کے ساحل پر ایک فلسطینی مچھیرے کو ہلاک کر دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اسلامی جہاد کے ایک کمانڈر کو ایک راکٹ حملے میں ہلاک کیا ہے۔ یہ حملہ دیر البلا میں کیا گیا۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے بیت لاہیہ میں حماس کے 5 فائٹرز کو ہلاک کیا۔ اسرائیل نے لبنان کے کئی شہروں میں ہوائی حملے کیے۔ اس دوران لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا کہ قائم کے قریب اسرائیلی سپاہیوں پر میزائل حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کے قریب ایک اور مقام پر حملہ کیا۔ لبنان کی بلبیک میں اسرائیل کے حملے میں 10 لوگ جاں بحق ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ سال 2024 میں اس کے 281 امدادی کارکن ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر ہلاکتیں فلسطین میں ہوئی ہیں۔ تو دنیا کے کئی لیڈرز نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو اور سابق وزیر دفاع یوف گیلنٹ کے خلاف عالمی عدالت ICC کے وارنٹ کی تعریف کی ہے۔ یورپی یونین نے کہا کہ ICC کا یہ وارنٹ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ نیدرلینڈز نے کہا کہ وہ وارنٹ پر عمل کے لیے تیار ہے۔ آئرلینڈ نے بھی ICC کے وارنٹ کو انتہائی اہم قدم قرار دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے چیف نے کہا کہ نیتنیاہو اب سرکاری طور پر وانٹڈ ہیں۔ حماس نے ICC وارنٹ پر خوشی کا اظہار کیا۔ حماس نے کہا کہ یہ وارنٹ انصاف کی طرف ایک قدم ہے۔ حماس پولیٹ بیورو رکن باسل نعیم نے ایک بیان میں کہا کہ اس وارنٹ کے نتیجے میں ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اسے محض علامتی نہیں ہونا چاہیے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن واصل ابو یوسف نے کہا کہ جنگی مجرمین کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب یہ فیصلہ صحیح سمت میں ایک قدم ہے۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے کہا کہ امریکی عہدیدار بھی فلسطین میں اسرائیل کی خلاف ورزیوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ کی ایک انسانی حقوق تنظیم ڈان نے نیتنیاہو اور گیلنٹ کے خلاف وارنٹ کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن حکومت کے عہدیداروں کے خلاف بھی وارنٹ جاری کرنا چاہیے، جن میں سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور پینٹاگون چیف لائیڈ آسٹن شامل ہے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ نیتنیاہو کے خلاف ICC کا وارنٹ اسرائیل کی سیاسی موت ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کے چیف حسین سلامی نے ایک سرکاری تقریب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آج اسرائیل دنیا میں اکیلا پڑ گیا ہے۔ اب اسرائیلی عہدیدار دوسرے ملکوں کا آزادی سے سفر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ICC کے وارنٹ کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ فلسطین اور لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کی کامیابی ہے۔ اسرائیل کی پابندیوں کے باوجود مسجد اقصی میں 40,000 فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی فوج اور پولیس نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی تھیں۔ کئی لوگوں کو مسجد اقصی میں جانے سے روکا گیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا میں 4 شنبے کو اسرائیل کے حملے میں 92 لوگ ہلاک ہوئے۔ لندن سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے جو سیریا کی صورتحال پر نظر رکھتی ہے یہ بات بتائی۔ یہ حملہ پالمیرا کے قریب کیا گیا جو ایک تاریخی مقام ہے۔ UN عہدیدار نے بتایا کہ یہ آج تک سیریا میں اسرائیل کا سب سے خطرناک حملہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل وقفے سے سیریا میں حملے کرتا ہے۔ یہ سلسلہ سیریا جنگ کے وقت سے جاری ہے۔ بتایا گیا کہ مرنے والوں میں زیادہ تر سیرینز ہیں۔ اسرائیل اور سیریا ٹیکنیکلی اب بھی حالت جنگ میں ہیں۔ پاکستان کے بلوچستان اور KP یعنی خیبر پختونخوا صوبوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ بنو میں جو KP صوبے کا حصہ ہے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ بلوچستان میں بھی الگ الگ کارروائیوں میں 4 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حالیہ عرصے میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن پہلے KP صوبے میں دہشت گردوں نے بسوں کے قافلے کو نشانہ بنایا تھا۔ اس واقعے میں 40 سے زیادہ لوگ
جاں بحق ہوئے تھے۔ ان حملوں میں شیعہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی اور کے پی صوبے میں تحریک طالبان پاکستان TTP سرگرم ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سینئر تحقیقاتی عہدیدار پومبینڈی کو اٹارنی جنرل مقرر کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے میٹ گیٹس کو اٹارنی جنرل بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا۔ پومبینڈی فلوریڈا کی اٹارنی جنرل کی حیثیت سے ایک لمبا ریکارڈ رکھتی ہیں۔ 59 سالہ بینڈی لمبے عرصے سے ٹرمپ کی اتحادی ہیں۔ انہوں نے سینٹ میں امپیچمنٹ کارروائی کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا بچاؤ بھی کیا تھا۔ لندن میں امریکی سفارت خانے کے قریب ایک مشتبہ پیکیج پایا گیا جس سے ہلچل مچ گئی۔ پولیس نے اس پیکیج کو بے اثر کرنے کے لیے کنٹرولڈ ایکسپلوژن کیا۔ احتیاط کے طور پر پورے علاقے کو گھیر لیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ دھماکہ حفاظتی میکینزم کا حصہ تھا۔ بی جے پی لیڈر ونود تاوڑے نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی، ملکارجن کھڑگے اور سپریا شرینیٹ کو رشوت دینے کے الزام پر 100 کروڑ روپے حد تک کی عزت کی نوٹس جاری کی ہے۔ ونود تاوڑے اور بی جے پی نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے۔ یہ معاملہ مہاراشٹر میں الیکشن سے ایک دن پہلے کا ہے۔ اپوزیشن نے الزام لگایا تھا کہ تاوڑے ووٹرز میں 5 کروڑ روپے بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاوڑے نے 24 گھنٹوں کے اندر کانگریس لیڈر سے کسی شرط کے بغیر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی پر تنقید کی تھی۔ راہل گاندھی نے کہا تھا کہ مودی جی کس کے سیف سے یہ 5 کروڑ روپے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کس نے عوام کی دولت لوٹی اور ٹیمپو میں روانہ کیا۔ کھڑگے نے بھی وزیر اعظم پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ مودی نے مہاراشٹر کو پیسے کے ذریعے سیف بنانے کی کوشش کی ہے۔ کانگریس ترجمان سپریا شرینیٹ نے بھی اپنے لیڈرز کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے کہا تھا کہ بی جے پی اور اتحادی مہا جھوٹی سرکار نے طاقت کا غلط استعمال کیا اور ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں اسمبلی الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہفتے کو ووٹوں کی گنتی ہوگی جس پر تمام ملک کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ گنتی کے تمام انتظامات پختہ ہیں۔ ایگزٹ پولز میں الگ الگ اندازے لگائے گئے ہیں۔ زیادہ تر ایگزٹ پولز میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی اور اتحادی دونوں ریاستوں میں حکومت بنائیں گے، لیکن بعض اوپینین ایگزٹ پولز میں سخت مقابلے کی پیش قیاسی کی گئی اور بعض میں انڈیا اتحاد کو آگے دکھایا گیا ہے۔ دوپہر تک تمام نتیجے آ جانے چاہیے۔ دونوں کیمپس کو اپنی اپنی کامیابی کا یقین ہے۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے اسمبلی الیکشنز کے علاوہ ملک کی کئی ریاستوں میں بعض لوک سبھا اور اسمبلی سیٹوں کے لیے بھی بائی الیکشنز کے تحت ووٹ ڈالے گئے۔ ان میں کیرلا کا وائناڈ اور مہاراشٹر کا ناندیڑ بھی شامل ہے۔ نتیجے ان کے بھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ہفتے کے دن آ جائیں گے۔ چھتیس گڑھ میں ایک انکاؤنٹر میں 10 نکسلائٹس ہلاک ہو گئے۔ یہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جھڑپ سکما ضلع میں ہوئی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس بستر رینج سندر راج پی نے بتایا کہ جنگلاتی علاقے میں ماویسٹوں کی موجودگی کی خبر پر یہ آپریشن شروع کیا گیا۔ جھڑپ کے مقام سے AK-47 رائفلز اور دوسرے ہتھیار برآمد کیے گئے۔ کرکٹ انڈین کرکٹ ٹیم کے عارضی کپتان جسپریت بمراہ نے پرتھ میں بارڈر گواسکر سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنے غلط فیصلے کے بعد متاثر کن مظاہرہ کیا۔ انہوں نے آسٹریلیا کے 4 وکٹس چٹکائے۔ ان کے اس مظاہرے کی بدولت آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے دن کھیل ختم ہونے تک 7 وکٹ پر 67 رنز بنائے اور لڑکھڑا رہی ہے۔ اب بھی آسٹریلین ٹیم انڈیا کے سکور سے 83 رنز پیچھے ہے۔ ٹیم میں واپسی کی یعنی بمراہ کا جو مظاہرہ تھا اس کی وجہ سے انڈین کرکٹ ٹیم نے میچ میں واپسی کی۔ بیٹنگ میں انڈین ٹیم فیل ہو گئی۔ میچ کے پہلے دن 17 وکٹ گرے۔ عارضی کیپٹن نے حیران کرنے والے ایک فیصلے میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ پچ پر گھاس تھی، پچ گرین تھی اور بولرز کو مدد ملنے کے صاف اشارے نظر آ رہے تھے۔ پہلا میچ کھیلنے والے نتیش ریڈی نے سب سے زیادہ 41 اور رشبھ پنت نے 37 رنز بنائے۔ رشبھ انہوں نے ایک زبردست چھکا بھی لگایا۔ انڈین کرکٹ ٹیم صرف 150 پر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کی طرف سے جاش ہیزل ووڈ نے 4، مشیل اسٹاک اور پیٹ کیومنس نے 2 وکٹ لیے۔ جسپریت بمراہ کا محمد سراج نے اچھا ساتھ نبھایا جنہوں نے 2 وکٹ لیے۔ پہلا میچ کھیلنے والے ہرشت رانا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर।
एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। पाकिस्तान फिर बना दहशतगर्दी का शिकार, कुरम एजेंसी में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, 40 जाँ बहक, हमलावरों की तलाश। रशिया ने यूक्रेन में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला, न्यूक्लियर पॉलिसी में तब्दीली के बाद अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को वार्निंग। रशिया ने बर्तानिया के मिसाइल्स को मार गिराया, अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी पर्सोनेल माइंस देने का किया ऐलान, जंग का अहम मोड़। गाजा में इस्राएली बर्बरियत, बैतलाहिया और शेख रिजवान में 88 फलस्तीनी जाँ बहक, हॉस्पिटल के करीब इमारत पर हमला। आईडीएफ के ठिकानों पर हिजबुल्लाह के हमले, 2 इस्राएली मरे, मगरबी किनारे में 48 घंटों में 9 फलस्तीनी जाँ बहक। सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा जंगबंदी करारदाद, अमेरिका ने वीटो कर दिया, ईरान ने कहा शर्मनाक कदम है, इस्राएल को खून खराबा जारी रखने का लाइसेंस मिल गया। मोदी को गयाना का सबसे बड़ा कौमी अवार्ड पेश किया गया, वजीर आजम ने कहा आपसी ताउन पूरे ग्लोबल साउथ के लिए अहम है। गौतम अदानी और दूसरों ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन रिश्वत दी, न्यूयॉर्क की अदालत में लगा संगीन इल्जाम। जब तक मोदी और अदानी एक हैं, सेफ हैं, राहुल गांधी ने किया नारे पर तंज, कहा पार्लियामेंट में मसला उठाएंगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।